السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے بھائی غفران، آپ نے یہ ویڈیو بھیجی، ایک تو آپ نے اچھا کیا کہ 50 سیکنڈ کی کر دی۔ اللہ اس شخص کو ہدایت دے، اللہ اس شخص کو ہدایت دے۔ یہ ہے عبدالرحمن مکی الحجازی، پاکستان ملتان کا رہنے والا یہ شخص ہے۔ میں اس کی کئی آڈیو اور ویڈیوز بیانات سن چکا ہوں اور جواب بھی دے چکا ہوں، اور اب اس جواب میں بھی کہتا ہوں کہ کاش یہ میرا جواب مکی الحجازی پاکستانی ملتانی کے کان تک بھی اللہ کرے کہ چلا جائے۔ اس شخص کو اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف ذرہ برابر نہیں۔ بیت اللہ مسجد حرام میں بیٹھ کر جھوٹ بولنا اور اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اطاعت رسول اور اتباع رسول کا درس دینے کی بجائے امام ابو حنیفہ کی پیروی کا یا تقلید کا درس دینا۔ اس 50 سیکنڈ کی اس ویڈیو ریکارڈنگ میں غفران بھائی دیکھیے، جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے اور سچ سچ ہوتا ہے۔ یہ شخص بیت اللہ کے اندر بیٹھے کہہ رہا ہے جو امام ابو حنیفہ کی پیروی کرنا، امام صاحب کو فالو کرنا چاہتا ہے، وہ امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھے۔ پھر کہا صحیح مسلم میں ہے وَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا، یعنی اصل پیروی حدیث نہیں ہے، اصل معاملہ ہے امام کی تقلید کا، جو یہ اپنی زبان سے بھی کہہ گیا۔ اس لیے جھوٹ بولتے ہوئے سچ کو جتنا چھپانے کی کوشش کی جائے، سچ اپنا آپ بہرحال منواتا ہے۔ تو آپ کی اس بھیجی گئی 50 سیکنڈ کی ریکارڈنگ میں یہ شخص امام ابو حنیفہ کی تقلید کے متعلق کہہ رہا ہے۔ تو میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میں خود دیوبندی تھا، دیوبندیت سے اہل حدیث ہوا۔ دیوبندی اور بریلوی اور تقلیدی مسالک میں اتباع رسول، اطاعت رسول مقصود نہیں ہوتا، مقصود امام کی تقلید ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ الحمدللہ یہ اہل حدیث کا شرف و فضل ہے کہ آج ادنا سے ادنا بندے کو بھی یہ تمیز اور یہ شعور مل چکا ہے۔ اس کے اسلام نام ہے قرآن اور حدیث کا، اسلام نام ہے مکے اور مدینے کا، اسلام کوفے، بغداد، ایران اور ہندوستان، بنگلہ دیش اور پاکستان اور بھوٹان کا نام نہیں ہے۔ اس لیے دیوبندی عوام ہو، بریلوی ہو یا اہل حدیث عوام ہو، الحمدللہ ہر ایک کو اہل حدیث کے شرف و فضل سے یہ تمیز آ رہی ہے اور آ چکی ہے کہ مسائل کا حل قرآن اور حدیث کی روشنی میں دینا ہے۔ اگر یہ مکی الحجازی صاف کہہ دے کہ ہم امام کے مقلد ہیں اور ہم امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھیں گے، تو انشاءاللہ اس کے درس میں بیٹھے ہوئے 20 لوگ، ان کا دل اور ان کا ضمیر یہ گواہی دے گا کہ چھوڑو یار، امام کو اس کی پیروی کریں جس کے نام نامی اسم گرامی کا ہم نے کلمہ پڑھ رکھا ہے۔ تو ان حضرات کو بھی یہ علم ہوتا ہے، اس لیے امام کی تقلید کا درس دینے کے فوری بعد حدیث لے آتے ہیں، سننے والے کو یہ شبہ دے سکیں، سننے والے کو یہ شبہ اور دھوکہ دے سکیں کہ جناب حدیث کی وجہ سے نہیں پڑھنی۔ میں اللہ ذوالجلال کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، ان کا مقصود حدیث نہیں ہوتا۔ یہ عبدالرحمن مکی الحجازی ہے، اور ان کے جو بڑے تھے، بہت بڑے دیوبند کے عالم دین حضرت مولوی صاحب محمود الحسن دیوبندی صاحب، جنہوں نے تقریر ترمذی کے اندر لکھا کہ مسئلہ خیار میں امام شافعی کی بات حق اور انصاف ہے، لیکن ہم امام شافعی کی پیروی نہیں کریں گے، ہم اپنے امام ابو حنیفہ کی پیروی کریں گے کیونکہ اس کی تقلید ہم پر واجب ہے۔ تو حق اور انصاف کو یہ لوگ چھوڑتے ہیں اور تقلید کو یہ لوگ اختیار کرتے ہیں۔ وہ محمود الحسن دیوبندی کا سالوں سال پہلے کا معاملہ تھا۔ ہندوستان میں اہل حدیث کی آمد ہوئی اور آج لوگوں کو برِ صغیر پاک و ہند میں اللہ نے یہ شعور دیا ہے کہ کوفے بغداد کی طرف نہیں جانا،
مکہ مدینہ اور قرآن حدیث کی طرف جانا ہے۔ تو یہ مکی الحجازی اگر یہ میری بات سن رہا ہو، اسے اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف کرنا چاہیے۔ قبر میں اسے امام کی تقلید کوئی فائدہ نہیں دے گی، نہ قیامت محشر کے دن میں۔ من ربو کا، من نبیو کا سوال ہوگا، من امامو کا سوال نہیں ہوگا۔ تو بہرحال حضرت جی نے جو وَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا بیان کی ہے، یہ امام کو، یہ مقتدی کو امام کے پیچھے فاتحہ سے منع نہیں ہے۔ منع کیا ہے؟ منع یہ ہے کہ فاتحہ کے علاوہ مقتدی قرات نہیں کرے گا، اور اس کی دلیل خود صحیح بخاری مسلم ہے۔ امام مسلم صحیح مسلم میں باب باندھتے ہیں، باب وجوب القراءۃ فی کل رکعۃ، ہر رکعت میں فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ محدثین کے نزدیک واجب فرض ایک چیز کا نام ہے، تو ہر رکعت میں فاتحہ پڑھنا فرض ہے۔ اور پھر امام مسلم صحیح مسلم میں اسی باب کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت لائے، من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج، نماز تو پڑھی مگر فاتحہ نہیں پڑھی، اس کی نماز ناقص ہے، غیر تمام، نامکمل ہے۔ ابو ہریرہ سے پوچھا گیا کہ جب ہم امام کے پیچھے ہوں، پوچھنے والے نے کہا جب میں امام کے پیچھے مقتدی ہوں، تو ابو ہریرہ نے کہا اقرأ بہا فی نفسک، پھر فاتحہ دل میں پڑھنی ہے۔ کیا مطلب؟ آہستہ سے پڑھنی ہے۔ تو وَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا مکی الحجازی صاحب کو معلوم ہے، ابو ہریرہ اور امام مسلم کو اس کا علم نہیں تھا۔ اور پھر امام مسلم کے استاد امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری میں یہ باب باندھتے ہیں، اور اس میں عبادہ بن صامت کی روایت لاتے ہیں رضی اللہ عنہ۔ امام بخاری نے باب کیا باندھا ہے؟ باب وجوب القراءۃ للامام والماموم فی الصلوات کلھا فی الحضر والسفر وما یجہر فیہا وما یخافت، امام اور مقتدی دونوں کے لیے فاتحہ پڑھنا فرض ہے، سبھی نمازوں میں، سفر میں، حضر میں، ظہر اثر میں، مغرب عشاء فجر میں، تمام نماز، سری اور جہری، نماز جنازہ ہو، نماز استسقاء ہو، اور جناب اسی طرح دیگر کوئی بھی نماز ہے۔ اور پھر حدیث لائے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اور پھر امام ابو داود میں عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت لائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی اور پوچھا لعلکم تقرؤون خلف امامکم، تم امام کے پیچھے پڑھتے ہو؟ صحابہ نے کہا کہ جی ہاں پڑھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا لا تفعلوا ای لا تقرؤوا، امام کے پیچھے مت پڑھو، ایسا مت کرو۔ ہاں فاتحہ ضرور پڑھنی ہے، جس نے فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں۔ ابو داود زبیر علی زئی رحمہ اللہ فرماتے ہیں روایت صحیح ہے۔ تو محترم بھائی کیا معلوم ہوا؟ مقتدی نے فاتحہ کے علاوہ قرات نہیں کرنی۔ اللہ کی قسم یہ مکی الحجازی بیت اللہ مسجد حرام میں بیٹھ کر جھوٹ بول رہا ہے، اور جھوٹ بھی دھوکہ دہی کے انداز میں بول رہا ہے۔ یہ نہیں کہ یہ غریب بے سمجھ ہے، اس کو کوئی عطا پتہ نہیں ہے، اس کو خوب پتہ ہے، لیکن معلوم ہونے کے بعد بھی صحن بیت اللہ میں بیٹھ کر یہ جھوٹ بولنے والا شخص، اگر اللہ اسے ہدایت دے ماشاءاللہ، نہیں تو قیامت کا دن ہوگا، اللہ اس کے اور ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا، اور ہم دیکھیں گے کہ کیسے اسے امام ابو حنیفہ اپنے دامن میں پناہ دیتا ہے۔ تو اپنی مطلب کی لے لینا اور اپنے مطلب کی جو نہ ہو اسے چھوڑ دینا۔ تو ہم علی وجہ البصیرت یہ کہتے ہیں، ہم خود دیوبندی تھے، اور دیوبندی اور بریلوی عوام کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں احادیث آیات پڑھ کر، دراصل اپنے امام کے مقلد ہیں، اور وہ بھی صرف مسائل میں۔ عقائد میں بھی امام ابو حنیفہ کو چھوڑ کر ماتریدیہ اور اشاعرہ ہیں، جن کے عقائد سرے سے اینٹی کتاب و سنت ہیں۔
تو وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا مقتدی فاتحہ کے بعد قرات نہیں کرے گا، فاتحہ کے علاوہ قرات نہیں کرے گا، چپ رہے گا۔ اس لیے مقتدی کو امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی ہے، اور جو فاتحہ کے ما سوا ہے اس میں مقتدی چپ رہے گا۔ اور وہاں بھی لطیفہ، وہاں آگے بھی لطیفہ یہ ہے کہ جابر رضی اللہ عنہ کی ابن ماجہ میں روایت ہے، فرماتے ہیں ہم ظہر اثر میں امام کے ساتھ فاتحہ کے بعد بھی اور سورت پڑھتے تھے۔ لو، سری نمازوں میں فاتحہ تو پڑھنی تھی، فاتحہ کے علاوہ بھی ہم امام کے پیچھے قرات کرتے تھے۔ تو اگر کوئی سری نمازوں میں فاتحہ کے بعد بھی سورت پڑھ لے تو اس میں بھی مذائقہ نہیں ہے۔ تو یہاں تو یہ فاتحہ کو رو رہے ہیں، فاتحہ نہیں پڑھنی۔ صحابہ سری نمازوں میں فاتحہ کے بعد بھی پڑھ لیتے تھے، اور پھر بدبختی اور بدنصیبی ان مقلدوں کی، ساری زندگی مقتدی کو مکی الحجازی نے منع کیا کہ فاتحہ نہیں پڑھنی۔ اللہ کی قسم، اگر اس مکی الحجازی کا ملتان میں مرنے پر جنازہ دیوبندی بریلوی نے پڑھایا، یہ ساری زندگی مقتدیوں کو منع کرتا رہا، خود مقتدی جب رہا فاتحہ نہیں پڑھتا، اس کے مرنے پر اس کا جنازہ اگر دیوبندی بریلوی نے پڑھایا، وہاں امام بھی فاتحہ نہیں پڑھے گا۔ کیا مطلب کہ مقتدی کو منع ہے پنجگانہ نمازوں میں امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھنی، اور خود امام صاحب بھی جنازے کی نماز میں فاتحہ نہیں پڑھتا، اس لیے مر گیا مردود فاتحہ نہ درود، ساری زندگی ان کو فاتحہ نصیب نہیں ہوتی، اور جب مر جاتے ہیں تو پھر 3 دن لو جی فاتحہ پڑھ لو، فاتحہ پڑھ لو، فاتحہ پڑھ لو۔ اب کیا فائدہ فاتحہ پڑھنے کا؟ تو بہرحال یہ بندہ تقلید کا درس دینے والا اور صحن بیت اللہ، برآمدہ بیت اللہ میں بیٹھ کر جھوٹ بول رہا ہے۔ اللہ اس کو ہدایت دے اور مسلمانوں کو ان جیسے لوگوں کے فتنوں سے اپنی امان میں رکھے۔ ہمیں جبہ اور دستار نہیں دیکھنی چاہیے، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کیا ہے، کیا کہہ رہا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔